حضرت زید بن ثابت کہتے میں دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا کئی دفعہ تھک جاتا تو پھر میں لیٹ جاتا تھا، اور ان کے دروازہ صحرا میں کھلتا تھا، کئی دفعہ ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو چوم کے جب گزرتی تھی تو ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی تھی، پر میں لیٹا رہتا تھا، کھٹکھٹاتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آیا ہوں سائل بن کے، میں آیا ہوں شاگرد بن کے، مجھے تکلیف نہیں دینی۔ وہ جب مرضی سے باہر آئیں گے تو انہیں کہوں گا مجھے مدینے والے کی حدیثیں سنا دیں، وہ مرضی سے آتے تو میں سیکھتا۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے، آگے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، تو وہ روٹین میں جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کیا ضرورت ہے جوتے اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے فلاں، وہ روٹین میں جا رہے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، لگام انہوں نے تھامی، لیکن سامنے سے شاگرد آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کی بات؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ استاد کو ضرورت ہے تو استاد نے آواز دی تو خدمت کری، ایک یہ کہ خود بخود ظاہر کیا یہ میرے استاد ہیں، یعنی اعلانیہ بتایا کہ یہ میرے، دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں، آپ بڑی اعزاز والے خاندان سے تعلق۔ تو یہ زید بن ثابت کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے۔ جب یہ کہا تو جناب زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کی عزت کرنی ہے، یہ ہمیں بھی سکھایا گیا۔ آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ بڑے رہیں گے، اس سے کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوگی۔ آپ اکرام کرنا شروع کریں، مثبت ذہن بنائیں، لوگوں کی اچھائیاں ان کا ذکر کریں اور ادب کریں۔ ادب آپ کو بڑا کرے گا، ادب آپ کو جاندار کر دے گا۔ آپ یقین کریں، میں کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک محفل میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے لوگ ملے۔ ایک کلین شیو صاحب تھے، بالکل دعویٰ تو میرا ہی ہے نا کہ پگڑی داڑھی والا میں ہوں تو قبضہ میرا ہی ہے، منبر پہ بھی عشق پہ بھی، میں دیتا تو نہیں کسی کو تھوڑا سا بھی۔ تو کلین شیف آدمی ملا تو اس کا لفظ ہے کہ بڑا ادب والا، بڑا مؤدب۔ میں نے کہا نہیں، نہ میں اس قابل ہوں، خود ہی وہ میرے سے آگے نہیں چلے۔ اور انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کیا شیڈول ہے؟ کہنے لگے شیڈول تو آپ کا حکم جو کریں گے وہ ہو جائے گا، ہم تو ہمارا کیا ضرورت ہے اللہ کسی بندے سے۔ تو مجھے اچھا لگا جو اس بندے کا انداز تھا۔ میں نے ان سے سارے مجمع میں سے ان سے میں نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں؟ تو باقی لوگوں نے، انہوں نے مجھے بتایا میں فلاں بزرگ سے میرا آنا جانا ہے۔ تو باقی لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ تو میں نے کہا آپ بات تو سب دے لیں، جہاں سے خوشبو آئے گی اسی کو پوچھا جائے گا نا کہ تو کس درخت کا پھل ہے۔ تو یہاں سے خوشبو آئی ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں کسی کے نگاہ نے نا اسے تراشا ہے، یہ کسی کے ہاں بیٹھتا ہے، کسی کے ہاں اٹھتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں اس لیے بھری ہوئی ہیں کہ اس نے کہیں بیٹھ کے کوئی دو چار جام پیے ہیں، اس نے کہیں بیٹھ کے نا کچھ سیکھا ہے، کچھ اللہ اللہ تو وہ نظر آ رہا۔ مطلب یہ کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ پوری دیگ نہیں چکھی جاتی، دو دانے چکھ کے پتہ چل جاتا ہے باقی دیگ کس طرح کی ہے۔ اور میرے عزیز سمجھ لو، اچھے طریقے سے ادب کریں۔ صحابہ کرام علی رضوان نے جو حضور سے بڑا فیض لے لیا نا، بڑا فیض لیا، تو انہوں نے ادب کر کے لیا، انہوں نے حضور کا ادب کیا۔ آپ یقین کریں بڑے بڑے جو تگڑے لوگ تھے جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے وہ سمٹ جاتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے بزرگ سے میرا بڑا دوستانہ ہے جی۔ اچھا جی، کیا دوستانہ ہے آپ کا؟ کہتے ہیں میں جو مرضی، میرے پر نمبر ہے ابھی فون کر لوں گا۔ یہ کوئی کمال تو نہیں نا بھائی، اگر کسی وقت کو بندہ مہربانی کر دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہ آپ کیوں بیچ میں اپنے آپ کو اتنا سمارٹ کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا، اب میری بات پہ توجہ کریں، اللہ کی بات، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نہ حضرت مولا علی کے ناز اٹھایا کرتے، یعنی حضرت علی گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے بچپن میں، تو آپ کی والدہ انتظار کر رہی تھی، ایک روایت میں کہ سیدہ فاطمہ شادی ہو چکی تھی، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آئیں گے تو کہیں گے کہ علی ناراض ہو گئے، منا کے لائیے۔ تو یعنی نبی پاک خود تشریف لے گئے حضرت مولا علی شیر خدا خانہ کعبہ کے پاس زمین پر لیٹے ہوئے، ناراض ہیں، تو فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی والے، یعنی سارے کپڑوں کو مٹی لگ گئی۔ حضرت مولا علی سے کو پوچھتا تھا نام کیا، تو فرماتے تھے وہی نام ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے، ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی۔ حضور ناز اٹھاتے، حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون علیہ السلام تھے۔ بڑی باتیں حضور نے ان کے لیے کی، ایک نہیں کی۔ فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیث مولا علی کے لیے آئی ہیں، لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسے ہی کر لیتا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، بزرگ مثالیں دیتے ہیں، میں نہیں دیتا، وہ دیتے ہیں، تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو مثال دے لینی چاہیے نا۔ آپ ناراض تو نہیں اللہ کو، ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرا ہی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں میں کہوں۔ پیر بھارت شاہ صاحب کا ایک فکر ہے، میرا نہیں ان کا ہے، تو انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے، ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر ہس بولے تو وہ مہربانی، نہیں تو رانجھے تے لاڈ ہی لڈاونے، اگر وہ کبھی مسکرا دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے نا، یعنی اگر محبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے تو میری بڑی مانتے ہیں، یہ کیا کمال ہوا، یہ کوئی بات ہے۔ کئی سنگی آتے ہیں نا جی، تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، تو کیونکہ ہمارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا، انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے، بڑی بڑی ایک دن میں کئی جگہ، اور اس کو سفر میں بیمار کر دیا، تو وہ آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں۔ میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے، بڑی مشکل ہے، وقت ہوتا تو ضرور حاضر کرتے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے بندے کہنے تیرے پیر تیری اینی گل بھی نہیں منگے، میں کہ انہوں نے آخی پیروں نے بنائی دی نہیں، پیران دی تو منی دی ہے، تینوں انہیں غلط مشورہ دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری ادھری بات بھی نہیں مانتے؟ پیرانوں یہ نا میں جو بات سمجھانے لگا اس پر آپ نے غور کرنا ہے، یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی سے، یعنی حد کر دی، فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہوں، ختم ہو گئی بات۔ لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے، یعنی بچپن میں ساتھ ہیں، پہلے حضور ان کے گھر رہتے تھے، پھر یہ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے، اور حضور نے لاڈ لڈائے، پیار کیا، بڑی محبت فرمائی۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، ان کا ادب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا ہوں، میں جو مرضی کروں، نہ فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، فرماتے ہیں میں ہفتوں انتظار کرتا، جرت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھنے، میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے اور جو میں نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، ساتھ میرا بھی کام بن جائے، جرت نہیں، میں کس طرح کر کے سوال پوچھوں، میری طبیعت نہیں مانتی، حضور کی بارگاہ میں عرض کروں، نہ میں پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تو باب جبریل کے بالکل پاس حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا، اور وہ وہاں باتیں کر رہے تھے، تو عالم تخیل کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے، اونچا نہیں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا۔ آپ نے دیکھا ہے نا باب بقی کے ساتھ باب جبریل ہے، جب حاضری دے کے نکلتے ہیں، کہتے وہاں کھڑے تھے حضرت جبریل اور آہستہ آہستہ بول رہے، اپنے تصور میں اللہ والے بات کرتے ہیں، کہتے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، یعنی کہتے میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو، تو کہنے لگے دستک دینے آیا ہوں۔
تو میں نے کہا دیں پھر. تو حضرت جبریل کہنے لگے دے دیا. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا. تو وہ کہنے لگے میں نے پلکوں سے دی ہے. حضور کا دروازہ تو میں نے ہاتھوں سے نہیں دی. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. اور لوگوں ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی. ہمارا درد سمجھو, ہماری کیفیت سمجھو, ہمارے عشق کا ماحول سمجھو. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے, کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا. ہم نے بڑے دھیرے انداز میں اور پلکوں سے, پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا, دستک دیں تو آواز. مولا علی کہتے میں مہینوں انتظار کرتا تھا کہ بندہ آئے, وہ سونے سے پوچھے. حضرت عمر یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے تو عمر کہتے دوڑ جاؤ, ٹائم کوئی نہیں, بھاگو. یعنی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کہنا ہے کرتا پرانا ہو گیا, کرتا ہی نیا لے لو. تو سارا مشورہ طے ہو گیا. تو ایک صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو صلاح کر لی ہے, پر اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے, بندہ بھی تو پتا. اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے, کسی کی طاقت نہیں. ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتہ چلا کہ ایک سردار نے نا اپنی گلی میں کچھ پتھر رکھ کے جگہ بنا لی ہے. ہم بنا لیتے ہیں نا تھڑی, یعنی میری موٹر سائیکل گزرے, باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے, موٹر سائیکل اندر جانی چاہیے, باقی سارا تباہ ہو جائے, وہ ہمیں اس سے غرض ہے. حالانکہ موٹر سائیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا بندہ, لیکن لوگوں کے رستے کی ہم آسانی. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں چھڈی 5 فٹ گلی, تو نہیں تھی نہ چھڑنی تھی, کسی لنگر میں تھی دینا, تو نہیں چھوڑنی تھی, پھر اس کو پورا قبضہ کرنا تھا. چھوڑ دیا تو اب وہ پبلک پراپرٹی ہو. اب آپ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ رویہ اختیار کریں, مہربانی فرمائیں. تو ایک سردار نے گلی میں روڑے رکھ لیے تھے, کوئی رستہ بنا لیا تھا. تو جناب عمر نے, وہ بھی بزرگ تھے اور صحابی تھے, ان کو بلا کے کہا کہ رکھے آپ نے تو اٹھائیں گے بھی آپ, لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. یعنی حضرت عمر فاروق کا جاہ و جلال اور حضور کا ان سے پیار. اور میں جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان تو ویسے رستہ بدل جاتا ہے. یعنی اتنی شان ہے, میں ادھر جانا نہیں چاہتا. حضور نے, لیکن اس بندے کا ادب کیا ہے حضور کے ساتھ, تعلق کیا ہے, غلامی کس طرح کی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے, ایک گلی سے گزرے تو گلی میں پرنالہ تھا. کچے مکان ہوتے تھے جب تک, تو پرنالے جب بہتے تھے تو نیرا پانی نہیں آتا تھا, ساتھ مٹی بھی آتی, کپڑے بھر جاتے تھے نیچے سے گزرنے والے. اب کچا مکان, مٹی بھی ساتھ آئی, تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, آپ کے کپڑوں پر نا وہ مٹی پڑی. بہت بڑی وجہ تھی, گزر رہے ہیں نماز کے لیے, فوراً خیال آیا کہ یہ تو نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی پڑتی ہوگی, اس گلی سے نمازی گزرتے ہیں. اور جب معلومات کی تو کچھ نمازیوں کا علم بھی ہو گیا کہ وہ تکلیف میں ہے, یہاں سے لوگ گزرتے ہیں. جناب عمر فاروق, جو بندہ شیطان کو بھی دوڑے لگوا دے, اس بندے کے جاہ و جلال کا کیا کہنا. سیدنا فاروق اعظم جھٹ پٹ اوپر ہوئے, ایک شخص کی مدد سے پرنالہ اکھیڑ دیا. فرمایا جو گھر والا ہے اسے کہنا دوسری طرف لگائے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت عمر چلے گئے. گھر کس کا تھا؟ حضور کے چچا حضرت عباس کا. حضرت عباس گھر آئے, لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر نے تو پھیڑ دیا پرنالہ. تو آپ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں, لگائے گا بھی عمر. ہم نے کہا جناب حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے. فاروق اعظم, فرمایا وہی لگائیں گے. کہ یہ ہو نہیں سکتا. اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کی دقت کو دیکھ کر, مشقت میں تھے لوگ تو اتارا, وہ کیسے لگائیں گے. فرمایا تم دیکھ لینا, تو لگائیں گے. حضرت عباس مسجد گئے, فرمایا آپ نے پرنالہ اکھیڑا ہے. تو جناب عمر نے ساری وجوہات بیان کی پورے جاہ و جلال میں. فرمایا لوگوں کے کپڑوں پہ مٹی ڈلتی تھی, میرے اپنے ڈلی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رستے میں پرنالہ, اور پھر لوگ سارے اس سے پریشان ہیں. تو
ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی. حضور ناز اٹھاتے, حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے, میرا آخرت میں بھی بھائی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون علیہ السلام تھے. بڑی باتیں حضور نے ان کے لیے کی, ایک نہیں کی. فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیثیں مولا علی کے لیے آئی ہیں, لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسے ہی کر لیں. آپ میری بات کو سمجھیں. بزرگ مثالیں دیتے ہیں, میں نہیں دیتا, وہ دیتے ہیں. تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو مثال دے لینی چاہیے نا. آپ ناراض تو نہیں اللہ کے, ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرا ہی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں میں کہوں. پیر بھارت شاہ صاحب کا ایک فکر ہے, میرا نہیں ان کا ہے, تو وہ انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے, ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا. پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر ہس بولے کہ وہ مہربانی نہیں تے رانجھے تے لاڈ ہی لڈاونے. اگر وہ کبھی مسکرا دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے نا. یعنی اگر محبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے تو میری بڑی مانتے ہیں, یہ کیا کمال ہوا, یہ کوئی بات ہے. کئی سنگی آتے ہیں نا جی, تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, تو کیونکہ ہمارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا, انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی, ایک دن میں کئی جگہ, اور اب تو سفر میں بیمار کر دیا. تو آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں. میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے, بڑی مشکل ہے, وقت ہوتا تو ضرور حاضر کرتے. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے بندے کہنے تیرے پیر تیری اینی گل بھی نہیں منگے. میں کیا انہوں نے آخی پیروں نے بنائی دی نہیں, پیران کی تو منی دی ہے, تینوں انہیں غلط مشورہ دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری ادھر بات بھی نہیں مانتی. پیران یہ نا میں جو بات سمجھانے لگا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے. یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی, یعنی حد کر دی, فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا. ختم ہو گئی بات. لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں, یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی بچپن میں ساتھ ہیں, پہلے حضور ان کے گھر رہتے تھے, پھر یہ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے, اور حضور نے لاڈ لڈائے, پیار کیا, بڑی محبت فرمائی. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا, ان کا ادب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا, میں جو مرضی کروں, نہ. فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا, گھنٹوں نہیں, دنوں نہیں, فرماتے ہیں میں ہفتوں انتظار کرتا. جرت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھنے. میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے اور جو میں نے پوچھنا وہ پوچھ لے, ساتھ میرا بھی کام بن جائے. جرت نہیں, میں کس طرح کر کے سوال پوچھوں, میری طبیعت نہیں مانتی. حضور کی بارگاہ میں عرض کروں, نہ اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ قوے نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تو باب جبریل کے بالکل پاس حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے, اور وہ وہاں باتیں کر رہے تھے. تو عالم تخیل کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے, اونچا نہیں. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا. آپ نے دیکھا ہے نا باب بقی کے ساتھ باب جبریل ہے, جب حاضری دے کے نکلتے ہیں, کہتے وہاں کھڑے تھے حضرت جبریل اور آہستہ آہستہ بول رہے, اپنے تصور میں اللہ والے بات کرتے ہیں. کہتے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. یعنی کہتے میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو, تو کہنے لگے دستک دینے آیا ہوں. تو میں نے کہا دیں پھر. تو جبریل کہنے لگے دے دی ہے. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا. تو وہ کہنے لگے میں نے پلکوں سے دی ہے. حضور کا دروازہ ہے تو میں نے ہاتھوں سے نہیں دی. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. اور لوگوں ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی. ہمارا درد سمجھو, ہماری کیفیت سمجھو, ہمارے عشق کا ماحول سمجھو. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے
کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا. ہم نے بڑے دھیرے انداز میں اور پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، دستک دیں تو آواز. مولا علی کہتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا تھا کہ بندہ آئے. وہ سونے سے پوچھا حضرت عمر، یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے تو عمر کہتے دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی بھاگو. یعنی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کہنا ہے کرتا پرانا ہو گیا، کرتا ہی نیا لے لو. تو سارا مشورہ طے ہو گیا تو ایک صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو صلاح کر لی ہے، پر اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے، بندہ بھی تو اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے، کسی کی طاقت نہیں. ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتہ چلا کہ ایک سردار نے نا اپنی گلی میں کچھ پتھر رکھ کے جگہ بنا لی ہے. ہم بنا لیتے ہیں نا تھڑی، یعنی میری موٹر سائیکل گزرے باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے، موٹر سائیکل اندر جانی چاہیے، باقی سارا تباہ ہو جائے وہ ہمیں اس سے غرض. حالانکہ موٹر سائیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا ہے بندہ، لیکن لوگوں کے رستے کی ہم آسانی. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں چڈی 5 فٹ کے نہیں تھی نا چڑھنی جی، کسی نے لنگر نہیں تھی دینا، نہیں چھوڑنی تھی، پھر اس کو پورا قبضہ کرنا چھوڑ دیا تو اب وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی. اب آپ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ رویہ اختیار کریں تو مہربانی فرمائیں. تو ایک سردار نے گلی میں روڑے رکھ لیے تھے، کوئی رستہ بنا لیا تھا، تو جناب عمر نے، وہ بھی بزرگ تھے اور صحابی تھے، ان کو بلا